السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگست 15 تاریخ کے ہمارے آزادی کے موقع پر دارالعلوم صراط المستقیم میں ہم سب ادھر جمع ہوئے ہیں، ہمارے عالم دین اور ہمارے قوم کے ہمدردی، ہمارے خاص بھائی اور آپ کے قرآن آپ سب کو اس کی آزادی کے موقع پر میں مبارکباد دیتے ہوئے ابھی جو بھی مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ابھی ہمارے ریاست میں کبھی بھی بیماری ہے، ریاست کی بیماری ہے، ریاست میں ظلم پیدا ہوا، اسی وقت ہمارے عالم دین آگے کھڑے ہوں گے اس بیماری کو سدھارنے میں، ظلم سے آزادی کرنے میں۔ ہمیشہ ہمارے عالم دین کا حصہ بہت بڑا ہے۔ ہم جتنے بھی عالم دین کے اسی حصے میں شہید ہوئے ہیں، سب کو ہم دل سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے آزاد ہندوستان میں یہ ظلم بہت اتنا ظلم تھا، اسی وقت ہمارے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس آزادی لے کے آنے کے لیے انہوں نے جنگ شروع کری تھی۔ بعد میں یہ جنگ کو ہمارے عالم دین، ہمارے جتنے بھی عالم ہیں، انہوں کے حصے سے یہ جنگ ختم ہوا۔ ماشاءاللہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے زمانے میں بھی ہم کبھی بھی ظلم ہوتا ہے، ہم پوری طرف سے ہم امید رکھتے ہیں آپ آزاد سے عالم دین سے ہی اللہ تعالیٰ اسلام کو کامیاب کرنے کا وقت کبھی بھی آئے تو آپ آگے رہتے ہیں۔ آپ کے اوپر ہمارے پوری طرح پوری طور سے ہمارے کو سب کو امید ہے، ایسا آپ بھی ہمارے ہندوستان میں امن پھیلانے کے لیے اور ہر ایک مذہب سے، پیار سے اور محبت سے ہم رہنے کے لیے اور جو بھی ہمارے بیچ میں ٹکٹ کھینچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دل کو نرم کرنے کے لیے میں ابھی ہمارے عالم دین اور اپنے قرآن پر بیٹھے ہوئے سب کو درخواست کرتے ہوئے ہمارے ہندوستان میں امن پھیلے اور یہ امن کے ساتھ ہمیں ہندوستان کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ سب کو درخواست کرتے ہوئے آج اس اچھے موقع پہ پھر ایک بار میں آپ سب کو بھی آزادی کا مبارکباد دیتے ہوئے اس پر خطبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تمام جتنے بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے یہ تو گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال کے وقت پر انشاءاللہ فلیگ ہوسٹنگ ہوگا، پھر آپ لوگ کا آنا، بچوں کو نصیحت کرنا، بچوں میں بھی بہت سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی دو باتیں پر میں نصیحت کرتا ہوں، جو ہمارے بڑوں کی نصیحت ہے اس کو نقل کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ مدارس میں بھی یوم آزادی منانا اور جمعیت علماء، آل انڈیا میڈیکل کونسل، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جو بڑے تین تنظیمیں ہیں، یہ عوام کے اندر بیداری لانے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ اگر یہ جلسے کر کے ہم ہمارے شہیدوں کو یاد نہیں کریں گے، ہمارے بعد آنے والے بچے ہر اسکول کی کتابوں کے اندر تو سارے مسلمان شہیدوں کے نام نکال دیے جا رہے ہیں۔ بعد میں اگر ہمارے شہیدوں کے نام ہمیں یاد نہیں رہے گا، آگے چل کے ہمارے بچوں میں ہمت پست ہو جائے گا، انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں اس ملک کے حقیق نہیں ملتا۔ اس لیے میں ہمارے عمائدین سے بھی درخواست کرتا ہوں، مدرسے میں تو ماشاءاللہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، جیسا ہمیں گاندھی جی کو، نہرو کو، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ کو یاد کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے علماء کے نام لکھ کر یاد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ابھی ہمارے صدر جمعیت علماء نے جو بندی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا
کہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کا لقب دیا گیا، آزادی کے لیے ان کو مالٹا کے جیل میں ڈالا گیا، کالا پانی بھیجایا گیا، اس طرح ان کو کا نام یاد رکھیں۔ ایسے شیخ الاسلام کے لقب ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قربانیاں، وہ بھی جیل میں رہے۔ اسی طرح برٹش کے ظلم کے اندر کہیں ہمارے بچے دین سے دور نہ ہو جائے، 1800 کی جو نا 1800 میں ہی دارالعلوم دیوبند بھی قائم کیا گیا، جس کے بانی و معتمد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سب فریڈم فائٹنگ 1857 سے بیان کرتے ہیں، لیکن برٹش 1600 میں جا گئی تھی۔ علماء 1700 سے ہی ان سے جو ہے نا جنگ یعنی جہاد شروع کر چکے تھے۔ یہ 100 سال علماء نے باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے ٹھہر کر اپنے آپ کو شہید کیا۔ کئی شاملی کے میدان میں کئی علماء شہید ہوئے، تو ان سب کے نام سے 5-10 علماء کے نام لکھ کر ہمیں یاد کرنا، اپنے اولاد کو بھی یاد رکھوانا، تاکہ آگے چل کے ہمارے بچے ہندوستان میں فخر سے جی سکیں۔ اگر ہم لوگ خالی صرف جو ہے نا غیر جو ملک آزادی کے اندر حصہ لیے، اسکول میں پڑھتے ان کے نام ہی یاد رکھے، اپنے مسلمانوں کے نام بھول جائیں گے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اسی بات کا احساس دلانے کے لیے مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے جو ہے نا تنظیم والے کرتے رہتے ہیں۔ آپ تمام کو یہی پیغام ہے، آپ خود بھی بیٹھ کر آج کے دن رات میں جا کر جو ہے نا علماء سے پوچھ کر ایک 10-20 ہمارے علماء جو شہید ہوئے ان کے نام یاد کریں۔ علماء کے ساتھ ساتھ عوام ہمارے عمائدین بھی ہیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اشرف اللہ ہے، ایسے ہی بہت سارے حضرت مفتی صاحب ہیں، ایسے بہت سارے ہیں جو مسلمان اس کے اندر جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ ضرور کوشش کریں۔ بس اس آخری میری بات سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہمارے علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کئی مدارس میں پروگرام تھے، ہر جگہ پروگرام دیکھتے دیکھتے یہاں بھی تشریف لائے۔ ہمارے جمعیت علماء کے صدر مولانا الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، اسی طرح ہمارے آل انڈیا ملی کونسل اور جمعیت علماء کے سیکریٹری مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم کا، اسی طرح مہمان خصوصی کے طور پر کافی مصروف ہونے کے باوجود شہر کے معروف اور علماء سے دوستی و محبت رکھنے والے جناب وحید حسین صاحب کا بھی جو ہے نا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے ہی ہمارے آل انڈیا ملی کونسل کے صدر الحاج عبد الرحمان صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جناب اکرم صاحب، عمر اتنی ہونے کے باوجود بھی آپ کو دین سے، ملت سے، مدرسے سے محبت ہے، آپ کافی دور مدرسے کے باہر تک تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے شاہ الدین صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی مصروف ایڈوکیٹ ہیں اچھے، وہ بھی اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ادارے کے آس پاس آج ایسے نیک سادے بچے ہیں جو مدرسے کی جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو خاموش خدمت کرنے والوں میں ہمارے جناب محترم اسماعیل صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بھی بزی تھے جو فوری دعوت پر یہاں تشریف لائے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے پڑوسی یہاں تشریف فرمائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی ہمارے محی الدین صاحب جو رسالدار مسجد کے متولی ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرمائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ابھی ہمارے مولانا الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ دعا کے ساتھ